آج ایک گھڑے کی کہانی پڑھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کسی بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ نہر سے پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہہ کر اپنے آگے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا۔ ایک اہلکار نے مشورہ دیا، یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے۔ ایک سنتری کو چوکی داری کے لیے مقرر کیا گیا۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت بھی سامنے آئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے کسی ماشکی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ہفتوں کے 7 دن صرف ایک ماشکی جو ہے اور ایک سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری بلا تعطل یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی، نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا ماشکی کا کام بنتا ہے، نہ ہی سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جائیں جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو لا کر احتیاط سے یہاں پہ رکھیں، اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند رکھیں۔ ایک اور دور اندیش نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کے حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے منشی محاسب رکھنے بھی ضروری ہوں گے۔ اکاؤنٹنگ کا ایک ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹ بنانے والے متعین کرنے ہوں گے۔ ایک اور جو فہم و فراست رکھتا تھا اہلکار، اس نے مشورہ دیا، یہ اسی صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ کام اچھے طریقے سے چلتا رہے۔ ان سارے ماشکیوں، سنتریوں اور برداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا شعبہ قائم کیا جائے۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر ملازمین کے درمیان لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ان کا تصفیہ، ان کے درمیان صلح صفائی کون کرائے گا تاکہ کام بلا تعطل چلتا رہے؟ اس لیے میری رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں اور اختلافی رائے رکھنے کی تفتیش کرنے کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ بھی قائم کیا جانا چاہیے، اور ان سارے محکموں کی جو وہ انشاء کے بعد یا جو ایک صاحب نے مشورہ دیا وہ یہ تھا کہ سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہو جانا چاہیے، ایک ڈائریکٹر تعینات کیا جانا چاہیے۔ سال کے بعد حسب روایت بادشاہ اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے دوبارہ گزرا۔ اس نے دیکھا ایک نہر کے کنارے کئی کنال کے رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے، جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں۔ عمارت کا دبدبہ آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ عمارت کی پریشانی پر جو وزارت انتظامی امور برائے گھڑا اس کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک علیحدہ ہی جہان پایا۔ عمارت میں کئی کمرے تھے، میٹنگ روم، دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام کرسی پر عظیم الشان چوبی میز کے پیچھے سرمئی بالوں والا ایک پروکار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کے سامنے تختی پر القابات لکھے ہوئے تھے، پروفیسر ڈاکٹر 2 جنگوں کا فاتحہ فلاں بن فلاں، ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا، حیرت زدہ ہو کر اس نے اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا، ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے زندگی میں کبھی نام نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر تو ہوا ہے، جو آپ نے پچھلی سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ مزید حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے گیا جس کو لگانے کا حکم اس نے دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا گھڑا نہ صرف خالی ہے، ٹوٹا ہوا ہے، بلکہ اس کے اندر مرے ہوئے پرندہ پڑا ہوا ہے۔ گھڑے کی اطراف میں بے شمار لوگ آرام کرتے ہوئے سوتے ہوئے نظر آئے۔ سامنے ایک بورڈ لگا ہوا تھا، گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے احتیاط جمع کروائیں، منجانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ آج ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ہم لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اس قدر یعنی فضول کے کاموں میں لگا لیا ہے۔ اتنے فضول کے وزیر ہمارے پاکستان کو چلانے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن کام کچھ نہیں ہو رہا۔ عوام کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھائی جا رہی ہیں، اور یہ سارے معاملات اس وجہ سے ہوئے کہ ہم ویسے نہیں رہے جیسے کہ ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم جتنے بھی اپنے لیڈر ہیں
ان کو جوتیاں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شیطان کو بھی تم اتنا کنکر مارو اس سائز سے ایک چنے کے دانے کے برابر ہو، اور چنے کے دانے کے برابر سائز میں تم کنکریاں مارو گے، اس سے بڑی اگر ماری تو تمہیں گناہ ہوگا، یعنی تم وہ نہیں مار سکتے۔ شیطان جو تمام انسانیت کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ نے یہ معاملہ کیا، اور ہم کیا ہیں؟ ایک اترتا ہے، لیڈر اترتا ہے، ہم بھنگڑے ڈالتے ہیں، دوسرا لیڈر اترتا ہے، ہم بھنگڑے ڈالتے ہیں، تیسرا لیڈر اترتا ہے، ہم بھنگڑے ڈالتے ہیں، اور اسی طرح بھنگڑے ڈالتے ڈالتے ہم اپنے لیڈروں کو اتارتے جا رہے ہیں۔ شخصیت پرستی کا یہ عالم ہے کہ کسی ایک کے پیچھے لگ جائیں تو اندھا دھند اس کی تقلید کیے جاتے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے اس لیے لڑ پڑتے ہیں کہ وہ اس شخص کو نہیں پسند کر رہا، اس سیاسی لیڈر کو نہیں پسند کر رہا جس کو ہم پسند کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے، یہ سب اپنی اپنی کرسی کے لیے آپ کی طرف آتے ہیں، سب اپنی اپنی کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہر شخص اپنی اپنی چلا رہا ہے، اور کوئی بھی شخص پاکستان کے ساتھ کچھ بھی لائل نہیں ہے، سب اپنی اپنی کرسیاں چمکا کر جا رہے ہیں۔ آپ اس وقت ٹھیک ہو سکتے ہیں، حکمران اس وقت ٹھیک ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو اسلام کے راستے پر چلائیں، اللہ سے استغفار کی جماعتیں کروائیں، نفل استغفار پڑھیں، نفل توبہ پڑھیں، اللہ سے معافیاں مانگیں کہ ہم کون لوگ ہوتے ہیں، ہم کون ہیں۔ ہم تو نہ مسلمان رہے، نہ ہم ہندو رہے، نہ ہم کوئی اور وہ کسی بھی اور قوم میں رہے، ہم نے اپنے اسلام کو اس طرح سے بیچ دیا کہ ہم بالکل ہاتھ جھاڑ کر، ہر جگہ سے ہٹ کر، ہم نے اپنی ہی روایات کو ختم کر دیا۔ شیطان چوک بنائے، مختلف لوگوں نے جوتیاں ماری، دوسرے ملکوں میں جا کر ہم نے اپنے لیڈروں کو جوتیاں مار رہے ہیں، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ کیا یہ وہ اسلام ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی عورت کے گھر جا کر کام نہیں کیا؟ کیا اللہ نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ ایسا کرو؟ اللہ کے لیے لوٹ آئیے اپنے اسلام کی طرف۔ کوئی ایک شخص ایک پوسٹ شیئر کرتا ہے کہ نماز ہو رہی ہے اور پیچھے سے ایک وہ جب سجدے پہ جاتے ہیں تو امام صاحب چاہتے ہیں سب کی جوتیاں چرا کر لے جاتے ہیں، آپ مسلمان پاگلوں کی طرح اسے شیئر کر رہی ہیں۔ کوئی ایک پوسٹ شیئر کرتا ہے، کسی جوتے پر نام لکھ دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، نعوذ باللہ، اور وہ شیئر کر دیتا اور کہتا ہے لعنت بھیج کر شیئر کریں، اور آپ دھڑا دھڑ شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جو آپ کا صرف سوشل میڈیا تک رہ گیا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ جو آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں؟ جو رب تعالیٰ نے کہا کیا آپ نے اس پہ عمل کیا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ کیا آپ نے توبہ کی؟ ان اللہ یحب المستغفرین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے استغفار کرنے والوں سے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا فساد کرنے والوں سے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ فساد کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ کیا یہ فساد کی جڑ نہیں ہے؟ کیا یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں یہ اسلام کہتا ہے آپ کو؟ اسلام آپ کو یہ سب کچھ نہیں کہتا۔ خدا کے لیے سوشل میڈیا کے اسلام سے نکل کر اپنے رب کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں۔ اصل اسلام جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج دیا ہے تو اس چیز کو مانیں، سمجھیں اس چیز کو۔ خدا را اپنی جو انا ہے اس کو آگے رکھ کر مت چلیے۔ ہماری انا کچھ نہیں ہے۔ سوچئے کہ ابلیس اسی تکبر، اسی انا کی وجہ سے مارا گیا، تو کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں۔ آئیں توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں، ہم سب مل کر اللہ کے آگے استغفار کریں، ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم حکمرانوں سے نجات دے، کیونکہ ہمارے جیسے عمل ہوں گے حکمران ہم پر ویسے ہی مسلط کر دیے جائیں گے، تو کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں اس چیز کے۔
آئیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں چلیں گے ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔